बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। एक दो नंबरी, बहुत बड़ी दो नंबरी बेनकाब हुई है बुशरा तस्कीन वाले मामले में, द इकोनॉमिस्ट की स्टोरी वाले मामले में। वो मैं आपके सामने रखूंगा। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। 3 बर्निंग टॉपिक्स हैं और तीनों का ताल्लुक हमारी सियासत से है, हमारी सियासी जमातों से, हमारी हुकूमत से, हमारी इस्टेब्लिशमेंट से है। और हमारी हुकूमत के, मैंने कल भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, मुझे किसी ने कहा अच्छा नहीं लगता, आप वैसे भी इतना चबा के लफ्ज़ बोलते हैं कि आपके मुंह से जब अदा हो तो और ज़्यादा शिद्दत के साथ अदा होता है। लेकिन हमारी हुकूमत का जो छिछोरपन है, उस छिछोरपन की भी मैं आपके सामने कहानी दोबारा रखूंगा। सबसे पहले शाहजेब खानजादा वाले मामले की बात करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तमाम चीजें मैं आपको बताऊंगा। कुछ चीजें मैंने कनाडा में कुछ दोस्तों से मालूम की आज सुबह। ये तमाम बातें आपके सामने रखते हैं। शाहजेब खानजादा को जिसने हैरेस किया, हुकूमत पाकिस्तान ने इस सिलसिले में कुछ एफर्ट्स की हैं। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। मुझे शायद ये तस्वीर नहीं दिखानी चाहिए थी अगर ये सोशल मीडिया पर ना आई होती। अब मैं आपको दिखा रहा हूं ये तस्वीर जो है मुबैना तौर पर, अभी कंफर्म नहीं है, मुबैना तौर पर उस शख्स की है जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि शाहजेब खानजादा के सामने ले जाकर मोबाइल फोन, जलील आदमी, जलालत, ये सब इन साहब ने किया है। इनके बारे में जो सीनियर सहाफी हैं जाहिद गिशकोरी साहब, उन्होंने क्या बताया है। गिशकोरी साहब ने ट्वीट लिखा, सुपर एक्सक्लूसिव, पाक मिशन इन कनाडा ट्रेसेस आउट द एलिजेड हैरेसर शाहिद भट्टी who misbehaved with prominent anchor Shahzeb Khanzada's family. The habitual harasser, इसको इन्होंने habitual harasser लिखा है, is from Gujranwala, working as a real estate agent in Ontario, Canada. He is also an active member of a political party. अब ये political party, जब वो इमरान खान, बुशरा बीबी इतनी बात कर रहे हैं, तो political party PTI हो सकती है। अब top government official confirms the latest development, adding 2 more colleagues of said harasser are also being traced out. Appropriate action would be taken against all 3 harassers, officials added. अच्छा, ये कि इन साहब ने किया, शाहिद भट्टी ने, इनके साथ 2 बंदे और थे, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, ये अभी तक पता चल रहा है। मैंने कनाडा में एक दोस्त हैं, पाकिस्तान से कई दोस्त, जियो के तो बहुत ज्यादा दोस्त, वहां गए और वहां जाकर उन्होंने अपना मुआश का सिलसिला शुरू किया। कुछ सहाफत से ही, फ्रीलांस जर्नलिज्म से, कुछ सरकारी नौकरी में, कुछ दीगर चीज़ों में इन्वॉल्व हुए। तो वहाँ उनकी दोस्ती है सिफारती हुक्काम से हमारे। तो मैंने मालूमात कुछ हासिल की और एक साहब से कनेक्ट किया। उन साहब ने अपना नाम ना जाहिर करने की शर्त आयद की। जब मैंने उनसे कनेक्ट किया तो उन्होंने कहा कि जी हुआ ये कि पाकिस्तान में हुक्काम ने हम तक एक फुटेज पहुंचाई। वो फुटेज जो थी वो कहां से आई हमें नहीं पता, लेकिन उस फुटेज में ये साहब नजर आ रहे थे। अच्छा, ये साहब जो, इन्होंने ये फुटेज खुद नहीं देखी, जो मुझे मालूमात दे रहे, उन्होंने कहा कि ये बताया जा रहा है ये साहब नजर आ रहे थे, हमारे टॉप ऑफिशियल्स ने देखी, यानी हमारे जो सफारती हुक्काम हैं, सफीद साहब हैं मुमकिन तौर पर, उन्होंने या उनकी जो करीब तरीन टीम है उसने ये फुटेज देखी, उसमें ये साहब नजर आ रहे थे। अब इस फुटेज के बारे में पाकिस्तान से पता ही चल रहा कि जो शाहजेब खानजादा साहब के साथ उनकी अहलिया हैं, उन्होंने गालिबन कैमरा निकाल लिया था, उन्होंने भी फुटेज बनाई थी। ये वो फुटेज है जो हुकूमती हुक्काम ने शाहजेब से कहा कि फुटेज दीजिए। फुटेज ली, फुटेज लेकर कनाडा में हमारी अथॉरिटीज़ को दी और वहाँ हमारी अथॉरिटीज़ ने उनकी अथॉरिटीज़ से बात की, कैनेडियन गवर्नमेंट से, पुलिस वगैरह से बात की, और फिर उसके बाद उस आउटलेट पर ये अथॉरिटीज़ पहुंची, मॉल की मैनेजमेंट से बात की, CCTV वगैरह भी निकलवाई, ये फुटेज देखी, और ये साहब जो है ये ट्रेस हुए इस तरह से। ये उन साहब का कहना है कि ये फुटेज पाकिस्तान से आई और ये सब कुछ यहां पर किया गया। ये बंदा मुमकिना मुबैना तौर पर ट्रेस हुआ है। अच्छा, इस फुटेज का एक हिस्सा जो उसकी अपनी है, उसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि उसने शाहजेब से ज्यादा मिसबिहेव भी किया, जितना फुटेज में आ रहा है ना, एक जगह के तुमने बुशरा बीबी वगैरह के साथ जो किया, और मैं कह रहा हूं वो शाहजेब ने गलत किया था, तो वो किया, और तुम जलील आदमी वगैरह टाइप के अल्फाज, जलालत वगैरह जैसे अल्फाज थे। इसके अलावा इस शख्स ने वो हिस्सा नहीं डाला जिसमें ये शख्स जो है वो बाकायदा तौर पर शाहजेब को
سنگین نتائج کی دھمکیاں دے رہا ہے. یہ کہانی ہوئی اور اب اس کو ٹریس کر لیا گیا ہے, اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. میرا پرابلم کیا ہے؟ آپ نے اس کو پکڑ لیا, اس کو پکڑنے کے لیے ایفرٹ کر لیا, اچھی بات ہے. کافی کچھ انوالو ہوا, 2 ملک انوالو ہوئے, دونوں ملکوں کے آفیشلز انوالو ہوئے اور پھر جا کے آپ نے یہ کام کیا, کیونکہ شاہزیب عمران خان کی پارٹی کی ایسی کی تیسی کر رہا ہے اور یہ بندہ عمران خان کے حق میں بات کر رہا ہے, اس لیے آپ نے کیا. ورنہ یہاں 2 خواتین پکڑی گئیں, علیمہ خان پہ انہوں نے انڈا پھینکا, پولیس نے گرفتار کر لیا, اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے, تابش فاروق صاحبہ نے اپلیکیشن دی, اپلیکیشن ریسیو نہیں کی گئی, مقدمہ نہیں ہوا, ان خواتین کو چھوڑ دیا گیا. حالانکہ یہاں جو کرائم ہوا وہ شاہزیب خانزادہ والے کرائم سے بڑا تھا, کچھ نہیں ہوا. یعنی یہاں ہراس کرنے کے بجائے باقاعدہ حملہ کر دیا جائے, حکومت کے لیے جائز ہے. عمران ریاض کے ساتھ جو ہوا, شاکر اعوان کے ساتھ جو ہوا, آغا شیخ سرور کے ساتھ جو ہوا, گھروں سے اٹھائے گئے لوگ, اور ہمارے اداروں کے اہلکاروں نے گھروں سے جا کے اٹھا کے گاڑیوں میں ڈال کے لے جا کے کہیں مارا پیٹا ہے. ہماری حکومت اس کو جائز قرار دیتی ہے. کیا کیا تھا ان لوگوں نے؟ مارا پیٹا ہے لے جا کے, تو وہ جائز ہے. اور جو شاہزیب خانزادہ کے ساتھ ہوا وہ غلط ہے. جو ہوا قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ, یہاں پر باقاعدہ طور پر خواتین کے گھروں پر, جو لندن میں موجود خواتین تھی ان کے گھروں پر, دیگر لوگوں کے گھروں پر پولیس پہنچی, ان کے باپ بھائی کو اٹھایا, والدہ کو اٹھایا, اور اٹھا کے ان کو بتایا کہ ان کو روکو, سنگین نتائج کی دھمکیاں. لندن میں ان کے آفیشلز نے کہا نہیں جی کوئی ایسا کرمنل آفینس نہیں ہے, اور یہاں ہم نے گھروں میں اہلکار اتار دیے. تو یہ جو حکومت کا طریقہ ہے, اسی کو میں کہتا ہوں نا, حکومت کا چھچور پن ہے. کسی اور کے ساتھ ہو رہا ہو تو جائز ہے, کرو ایسی کی تیسی, اس کی مارو, الٹا کر کے مارو. اور وہاں شاہزیب خانزادہ کو کسی نے 2 لفظ کہہ دیے تو اپروپریٹ ایکشن وڈ بی ٹیکن. یہاں بے نظیر شاہ کے ساتھ جو ہوا, وہ پاک ووکلز کے نام سے اکاؤنٹ ہے, جو کہتا ہے میں جی پہلے رکن اسمبلی تھا, اب اس نے اپنا چہرہ بھی چھپا لیا, نام بھی چھپا لیا. وہ ایک خاتون کو لکھ رہا ہے, سینئر صحافی کو, کہ یہ بے نظیر ناچ رہی ہے, نچنالے ہیں, یوتھنی, اور عطا تارڑ صاحب کو بے نظیر ٹیگ کرتی ہے کہ یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ اس شخص کو یہاں پر فالو بھی کر رہے ہیں. میم آئی ایم سوری, ایکشن لیں گے. خاک ایکشن لیا آپ نے. وہ عمار سولنگی ٹائپ کا اکاؤنٹ یا دیگر اکاؤنٹس, وہ باقاعدہ دھمکیاں دیتے ہیں ججوں کو, آفیشلز کو. آپ نے کچھ کیا؟ کچھ نہیں کرتے آپ, کیونکہ آپ کو اچھا لگتا ہے پی ٹی آئی والوں کو کوئی گالیاں دے. آپ کے اپنے وزراء نے مجھ پہ جو باقاعدہ گند اچھالا ہے, میرا اپنا بھائی شہید ہوا, روزانہ آپ کے اپنے لوگ گند اچھالتے ہیں, چھچور پن کرتے ہیں. آپ میں سے کسی نے کچھ کیا؟ نہیں کرتے آپ لوگ, کیونکہ آپ کو اچھا لگتا ہے کہ جو ہم پہ تنقید کر رہا ہے, پڑھے اس کو گالیاں, اس کو گالیاں دو, اس کے بارے میں جھوٹ بولو, بکواس کرو, گلا پھاڑ کے بکواس کرو, کرتے چلے جاؤ. اور آپ لوگوں کے ہم باقاعدہ ویڈیو دکھائیں کہ جی یہ ملک قیوم ہے, جج تھا, اور یہ جج شہباز شریف اس کو فون کر کے کہہ رہا ہے اس کو سزا دینی ہے, وڈیپا ان نے کہا ہے. اور آپ کہتے ہیں نہیں جی یہ جو 2 جج استعفیٰ دے گا, یہ 2 جج ہے, ان کی غیرت اب جاگی, یعنی آپ ان کو بغیرت کہہ رہے ہیں, اور وہ ملک قیوم والا جج آپ کے لیے ٹھیک ہے. اس لیے میں کہتا ہوں یہ چھچور پن ہے اس حکومت کا, اور یہ حکومت چھچور پن دکھا رہی ہے. آپ دیکھیں نا ارشد شریف کے ساتھ کیا ہوا. یہاں تو ایک سابق وزیر اعظم کو گولیاں ماری گئیں, اس کا مقدمہ نہیں ہوا. ارشد شریف کی والدہ نے درخواست دی کہ میرا مقدمہ ان فوجی افسران کے خلاف, ہوا مقدمہ؟ نہیں ہوا. کیونکہ اس حکومت کو اپنے اوپر تنقید کرنے والوں کے ساتھ کچھ ہو جائے تو اچھا لگتا ہے. یہ قانون کی حکمرانی ماننے والے لوگ نہیں ہیں, یہ سیٹ اپ نہیں ہے کہ یہ قانون کی حکمرانی مانے. اس لیے یہ اپنے اوپر تنقید کرنے والوں کو جو گالی پڑے, جو حملہ جو ہو جائے, ان کے ساتھ جائز ہے. یہ ایسی حکومت ہے. اس کے بعد ایک اور چیز ہوئی, میں آپ سے عرض کروں, یہ جو بشرا تسکین والا معاملہ ہے, اس معاملے میں بشرا تسکین نے ہمارے ٹیلی ویژن چینلز پر بیٹھ کر بھی کہا, اور یہ اکانومسٹ میں وہ حصہ ہے, آپ اس ویڈیو میں دیکھ لیجئے, جہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو رانا عظیم نام کا قصاب ہے, اس قصاب سے گوشت لیا جاتا, بکروں کی کھوپڑیاں لی جاتی ہیں, کالے بکرے منگوائے جاتے, یعنی وہ جو جادو ٹونے کے لیے گوشت جلاتے تھے, اوپر ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں. اس رانا عظیم کا نام لکھا ہے. اب اس رانا عظیم کے پاس حسنین رفیق پہنچے نیا پاکستان والے, اور اس سے کہا کہ ہاں بھئی یہ بشرا تسکین کیا بتا رہی ہے. اس نے کہا جی بشرا تسکین میرے پاس 3 بار آئی, اس نے تو مجھے پیسوں کی بھی آفر کی, اور یعنی مجھ سے گوشت خریدا اور کچھ آفر کی, یہ بھی بتایا اس نے,
اور کہنے لگا وہ خود اپنے منہ سے مجھ سے کہلوانا چاہتی تھی. جاتا تھا نا گوشت جاتا تھا نا کالے بکرے جاتے تھے نا کھوپڑیاں جاتی تھی نا. وہ کہہ رہا ہے میں نے تو ان بی بی کو یہ بھی بتایا کہ خان صاحب کے اپنے گھر میں جا کر ہماری ٹیم کے لوگ جو بکرا ذبح کر کے آتے تھے, اور وہ کہتا ہے میں خود جاتا تھا کیونکہ اس کی عمران خان کے ساتھ تصویریں ہیں, وہ کہتا ہے میں خود جاتا تھا, میرے ملازمین جاتے تھے, تو وہ جو ذبح کر کے آتے تھے اس کی علائشیں, اس کی کھوپڑیاں بھی ہم لے آتے تھے. آپ تو کہہ رہے ہیں کھوپڑیاں, جادوگر, یہ جو بکواس ہے اس پر وہ قصاب خود کیا بتا رہا ہے. بشرا تسکین صاحبہ نے جو کہا تھا ہمارے پاس تو ایویڈنس ہے, اس ایویڈنس کی ہو گئی ہے ایسی کی تیسی. دیکھیے ذرا وہ قصاب کیا بتا رہا ہے. ایسی عجیب قسم کی باتیں بنائی گئی جو کہ جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں. یہ جھوٹ ہے, یہ بالکل جھوٹ ہے, جھوٹ ہے, یہ بالکل جھوٹ ہے. حتیٰ کہ وہاں پر جانور جو ذبح کرتا تھا اس کی بھی جو سری ہوتی تھی وہ بھی میں ساتھ لے کے آتا. پھر انہوں نے مجھے کہا کہ اوپر جو گوشت تھا وہ بھی جاتا تھا, اور آپ نے ان کو یہ بتایا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا. بالکل میں نے ایسی چیزیں, اور اس کے باوجود انہوں نے یہ چیزیں لکھی. انہوں نے شاید مجھے اس میں تھوڑی سی آفر کرنے کی بھی کوشش کی. آخری چیز اس ویڈیو کی, اسی بشرا تسکین والے معاملے میں آسمہ شیرازی صاحبہ نے ٹویٹر پہ آ کے لکھا کہ میں نے 3-3.5 سال پہلے کہانی بڑے گھر کی BBC کا کالم وغیرہ یہ چیزیں لکھی تھی, مجھ پہ تو حملہ ہو گیا تھا. اب دا اکانومسٹ میں یہ چیزیں آ رہی ہیں. آسمہ شیرازی صاحبہ نے یہ ٹویٹ کیا, یہ اس کا مفہوم ہے. اس کے بعد کیا ہوا, آسمہ شیرازی صاحبہ کو یاد دلایا جانے لگا کہ اس وقت, اور عالیہ حمزہ کا سلیم خان صافی صاحب کے پروگرام جرگا میں کلپ بڑا وائرل ہو رہا ہے کہ اس وقت جب بات ہو رہی تھی عالیہ حمزہ آپ سے پوچھ رہی تھی تو آپ کہہ رہی تھی نام دکھائیں, میں نے بشرا بی بی کا نام کہاں لکھا ہے. ستاروں کی حال سے سیاسی چال زیادہ اہم ہے. مجھے آپ بتائیے, اب میں آپ کو منصب کرتی ہوں, اس میں میں نے بشرا بی بی صاحبہ کا کہاں خاتون اول کا ذکر کیا ہے, میں نے کس کو ٹارگٹ کیا ہے, کہاں ہے, آپ مجھے خود بتائیں. اب جب اسٹوری دا اکانومسٹ کے میگزین 1843 میں شائع ہوئی ہے, اکانومسٹ میں شائع نہیں ہوئی, دا اکانومسٹ کے 1843 میگزین میں شائع ہوئی ہے, اور اکانومسٹ نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پہ شیئر کی ہے, تو اب آپ کریڈٹ لے رہی ہیں کہ میں نے یہ لکھا تھا. تب تو آپ نے کہا تھا یہ بشرا بی بی کے بارے میں نہیں ہے. آسمہ شیرازی صاحبہ سے یہ سوال ہو رہا ہے. اور یہ جو کلپ ہے سلیم خان صافی صاحب کے پروگرام کا, اس میں آسمہ شیرازی صاحبہ پوچھ رہی ہیں دکھائی نہ کہاں. یہ بات ہو رہی تھی کہ بشرا بی بی کا نام کہاں ہے. آسمہ شیرازی صاحبہ پہ بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ آپ اس وقت نہیں مان رہی تھی, اب آپ کریڈٹ لے رہی ہیں. اس صورتحال میں عماد یوسف صاحب ARY کے نیوز کے ہیڈ, وہ ٹویٹر پہ آئے اور انہوں نے ایک ٹویٹ لکھا. میں بغیر کسی تبصرے کے عماد یوسف صاحب کا جو ٹویٹ ہے وہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. عماد صاحب ٹویٹر پہ لکھتے ہیں, سم سینئر جرنلسٹ ہیو ماسٹرڈ a peculiar art. When they want to scandalize someone, they hide behind I never named anyone. But the moment an international publication echoes the same narrative, the likes of her rush to claim exclusive credit only to retreat again behind the very same excuse when challenged. This two-faced behavior is in journalism. یہ دوغلا پن ہے. عماد یوسف صاحب دیکھ رہے ہیں, یہ صحافت نہیں ہے, اٹس opportunism. It's a pattern of planting insinuation, taking victory laps when convenient and denying responsibility when confronted. جب کنفرنٹ کرو, پوچھو کہ کیا ہے, تو کہا جائے کہ نہیں جی ہم نے تو نہیں کیا. عماد یوسف صاحب یہ لکھ رہے ہیں, پاکستان deserves better than hypocrites like her. The kind that thrives on ambiguity and plays both sides to stay relevant. یہ عماد یوسف صاحب کا ٹویٹ ہے. اب اس ٹویٹ پر ہوا یہ کہ مدثر سعید صاحب, آسمہ شیرازی صاحبہ کے شوہر, انہوں نے ان کو ایک جواب دیا. مدثر سعید صاحب لکھتے ہیں, I remember you were heading the cooking channel of ARY group when سلمان اقبال, ان کو ٹیگ کیا, came to know that you can cook news better with more saltish ingredients. تو انہوں نے کہا تم تو ARY کا جو کوکنگ چینل ہے وہ چلا رہے تھے, سلمان اقبال کو لگا کہ مسالہ ڈال کے یہ نیوز زیادہ بہتر چلا سکتا ہے. So accidentally you became director news of a big channel and then you used your fidelity for PTI to secure your position, and till now you are a shameless troll of Zombies Party which attacks credible journalists. You are such a piece of shit. عماد یوسف, یہ انہوں نے ان کو جواب دیا آسمہ شیرازی صاحبہ کے
शौहर मुदस्सिर सईद साहब ने। एक लड़ाई है, उस लड़ाई में जो कुछ हमारे सामने हुआ वो मैंने आपको आलिया हमजा साहिबा की और आसमा शिराजी साहिबा के प्रोग्राम जिरगा में जो गुफ्तगू थी उसकी सूरत में भी बताया, ये कॉलम छपा था, BBC पे छपा था, वो भी बताया, और अब जो लड़ाई यहाँ पहुंच चुकी है ये भी आपके सामने है। ये सिचुएशन हमारे यहाँ एक शदीद ऐसी फिजा है कि जिसमें इख्तिलाफ और इख्तिलाफ राय बर्दाश्त नहीं है, उसकी निशानदही करती है। ना ये सहाफत में बर्दाश्त होता है, ना ये हुकूमत में बर्दाश्त होता है, ना ये जो इदारे हैं उनमें बर्दाश्त होता है। यानी बाकायदा तौर पर अस्करी इदारे और सियासत के मामलात उनमें भी ये बर्दाश्त नहीं होता, बर्दाश्त नहीं है, छोड़ेंगे नहीं, ये होता है। और ये आपको इस वक्त हमारी सियासत में नजर आ रहा है। पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अस्करी शख्सियात को बाकायदा तौर पर इस वक्त निशाने पर रखकर उनकी टारगेटिंग कर रही है, और जो अस्करी शख्सियात हैं उन्होंने भी एक पॉलिटिकल पार्टी को बाकायदा तौर पर निशाने पर लिया हुआ ये नजर आ रहा है। और ये हमारे यहाँ उन तर्जुमान सहाफियों ने जो बाकायदा उनकी लाइन या उनकी खबर बाहर देने का काम करते हैं, उन्होंने भी बार बार किया अपने थंबनेल में भी कि ये तो अब ताहयात हैं, देखना इनके साथ क्या होता है, इनकी तो ऐसी की तैसी, ये उन्होंने भी किया है। तो ये हमारे यहाँ एक बाकायदा इंतहा पसंदी जैसी सूरत हाल है, इंतहा की सूरत हाल है, और ये सूरत हाल मुझे ठीक होती हुई नजर नहीं आ रही, कम से कम अगले कुछ बरसों में भी ठीक होती हुई नजर नहीं आ रही। और इसकी सबसे बड़ी रीजन यह है कि हमारे यहाँ जो लिटरेसी है ना वो बहुत कम है। वो कुछ बड़े लोगों में, बड़े नामों में, ये जिनको मैं तस्करा कर रहा हूं जिनका, इनमें हो भी, तो उसके अलावा जो एक बहुत बड़ा सेगमेंट है वो पूरा का पूरा सेगमेंट गालम गलोच करता है, और वो गालम गलोच जब ट्रिकल डाउन इफेक्ट आता है उसका नीचे जाके, तो उन पढ़े लिखे लोगों पर भी उसका इंपैक्ट आता है, बहुत बुरा आता है। और फिर वो बाकायदा तौर पर गिरेबान पकड़ लेते दूसरे का कि मैं भी नहीं छोड़ूंगा, जब मेरे साथ इतनी हो रही है तो फिर मैं क्यों छोड़ूं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।